وہ ایک درمیانی عمر کا شخص بظاہر خوشرو اور قدر فربہی مائل، جس سے کہ ہمارے عمومی معاشرتی رویے کے مطابق صحت مند کہا جاتا ہے، ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل جو کہ اس کی رپورٹس پر مبنی تھی ڈاکٹر کی ٹیبل پر رکھی اور ان کے سامنے اسٹول پہ بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے رپورٹس کو اچھی طرح سے دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں پر سوالات کی بھرمار تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہی ہوا نا جس کا مجھے ڈر تھا، آپ کی رپورٹس کے مطابق دل کا مسئلہ ہے، اس لیے اب آپ کو اینجیوگرافی کروانا پڑے گی، جس پر 20 سے 25 ہزار خرچہ آئے گا، اور اگر آپ نے سٹنٹ ڈلوانے ہیں تو 2 سے 2.5 لاکھ کا خرچہ ہوگا، اور اگر بائی پاس کروائیں تو 4 سے 5 لاکھ کا خرچہ آئے گا، اور یہ تمام اخراجات سرکاری ہاسپٹل کے ہیں۔ اگر آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل سے اپنا علاج کروانا چاہیں گے تو ان تمام ٹریٹمنٹس کے اخراجات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہوں گے۔ اب مڈل کلاس کا کوئی شخص اس طرح کی ڈاکٹر کی گفتگو سن کر جس کیفیت سے گزرتا ہے، وہ خوش رو قدر فربہی مائل شخص وہ بھی عجیب گو کی کیفیت میں بیٹھا پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک مجبور سی ہلکی سی ہنسی کے ساتھ، چہرے پہ بڑی مشکل سے وہ ہنسی ایسے موقعوں پہ لائی جاتی ہے، وہ جو بریک کر کے اپنی میکسیمم کوشش کے ساتھ وہ ایک اسمائل چہرے پہ لایا، اور اس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں سرکاری ہاسپٹل سے علاج کروانے کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب آپ جو پرائیویٹ کا بتا رہے ہیں وہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، مگر میرے سننے والے یہاں بہت کچھ سوچ سکتے ہیں۔ جب مالک نے قرآن پاک میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہماری عمر ختم ہو سکتی ہے مگر اس رب کریم، اس رب بزرگ و برتر، اس مہربان کی جو عنایات ہیں ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ دیکھیے کہ سر سے پاؤں تک ہم لوگوں کو اللہ پاک نے جو اعضاء دیے ہیں، جو آرگنز دیے ہیں، ہم میں سے ہر شخص ارب پتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ سر کے بالوں سے، آنکھوں کی پلکوں سے، آئی بروز، نوز، سونگھنے کی حس، کھانا پینا، دانتوں کا اچھی حالت میں کام کرنا، کوئی بھی چیز چبا کر کھانا، اس کو ڈائجسٹ کرنا، اس چیز کی خوشبو کو، ذائقے کو محسوس کرنا، اپنے پیاروں کی آوازیں سننا، ان سے اپنے دل کی بات کرنا، محبتیں کرنا، غصے کا اظہار کرنا، اسی طرح ہی اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، دوڑنا بھاگنا، مینس کہ میرے پاس اتنا، اگر میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں تو پھر وہ بہت طویل ویڈیو بن جائے گی اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا دیکھنے سننے کا۔ اور ایک خاص بات جو میں نے آپ سے آپ کے ذہن میں ڈالنے کے لیے یہ آپ کو ایک تھوڑا سا حصہ لائک چاہا کہ آپ اس پہ سوچیں کہ اس کا شمار ہوتا ہے حقوق النفس میں، جو میں نے پچھلی اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا، اور کچھ لوگوں نے کہا اس پہ یوٹیوب پہ تو کم کمنٹس آئے، مگر واٹس ایپ پہ جو میرے کانٹیکٹس میں پیارے پیارے لوگ ہیں انہوں نے زیادہ کمنٹس کیے، اور کسی نے، جب میں نے اس پہ حیرت کا اظہار کیا کہ نہ جانے کیوں بہت بڑے بڑے علماء کرام اور جب کتابوں میں بھی حقوق العباد اور حقوق اللہ پہ تو بات ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، مگر حقوق النفس پہ I don't know کیوں نہیں بات ہوتی۔ کچھ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بڑے لوگ جو میرے سے ہر لحاظ سے، انہوں نے یہ بھی رائے دی کہ شاید اس لیے کہ لوگ خود پسندی اور تکبر کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو دیکھیے، زندگی اللہ پاک کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو ہمیں، اکثر لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا، اور مجھے پرسنلی بہت اریٹیٹ کرتی ہوں میں اندر سے جب کوئی یہ کہتا ہے نا، اچھا جی زندگی ہے جتنی ہے گزر جائے گی پھر چلے جانا ہے۔ آنا اور جانا میٹر نہیں کرتا پیارے لوگوں، آنا اور جانا میٹر نہیں کرتا۔ رب نے چاہا ہم اس دنیا میں آ گئے،
جتنی اس نے ہماری بیٹری چارج کر کے بھیجی ہوئی ہے وہ چارجنگ ختم ہونی ہے, ہم نے واپس چلے جانا ہے, نہ آئے اپنی مرضی سے نہ جانا اپنی مرضی سے. مگر بیچ والا ٹائم امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے جو اس دنیا میں وقت گزارنا ہے وہ کیسا گزارنا ہے, اخلاقی لحاظ سے کیسا گزارنا ہے, یہ بھی ہر لمحے سوچنا ہے دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے کہ بعد میں جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو کوئی ہمیں کیسے یاد کرے گا, اور رب کے ہاں ہمارا ذکر کس طرح سے لکھا جائے گا, جو کہ آگے جا کے فیس بھی کرنا ہے کہ یہاں پر ہم نے اپنی ذمہ داریاں ایسے طریقے سے ادا کی ہیں, نہیں اسی طرح ہی جو اس نے ہمیں ہر چیز عنایت فرمائی اس کا خیال رکھنا, جس میں ٹاپ آف دی لسٹ اپنی صحت کا خیال رکھنا. یعنی اگر آپ کا سیلفش ہونا میری نظر میں کہیں پر جائز ہے تو وہ جائز ہے اپنی صحت کے حوالے سے, کوئی دوسرا نہیں خیال رکھے گا. اسپیشلی میں نے دیکھا ہے پاکستان میں عورت بھی بہت پستی ہے اور مرد بھی بہت پستا ہے. کہیں پر ہسبینڈ وائف کی پرواہ نہیں کرتا, کہیں پر وائف ہسبینڈ کی پرواہ نہیں کرتی, دونوں مکینیکل طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اولاد شادی ہوتی ہے, پھر اولاد ہو جاتی ہے اور ان کی دیکھ بھال میں لگ جاتے ہیں, اور لائک ڈفرنٹ سٹوری ہر کسی کی ہوتی ہے. مگر میرے یہ جب سے اسپیشلی میں کام اپنا جو کر رہی ہوں اس دوران میں نے دیکھا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لائک پرواہ نہیں کر رہے ہوتے, حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں, ایک ہی گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں, اور گاڑی تو بیلنس تبھی چلتی ہے دونوں پہیے صحیح ہوں, اچھی حالت میں ہوں. تو پلیز, اور اس سے بڑی بات, اگر آپ اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو کوالٹی ٹائم دینا چاہتے ہیں اور آپ خود دوسروں کے لیے ایک ٹائم پہ آ کے بوجھ نہیں بننا چاہتے اپنی اسی اولاد پر جس اولاد کو آپ اپنے خون سے سینچتے ہیں, اگر ان کے لیے بھی بوجھ نہیں بننا چاہتے, ان کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے, تو اپنی صحت کا خیال رکھیں پلیز. اور یہ آپ کا فرض اولین ہے اپنی ذات کے لیے. کیوں کہ جب بیماریاں راستہ دیکھ لیتی ہیں تو پھر وہی چیزیں جو ہم فار گرانٹیڈ لے کے, کیونکہ ہمیں فری میں ملی ہوتی ہیں نا, تو ہم ان کو بے درے خرچ کرتے ہیں اور ان کی پرواہ نہیں کرتے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہوتی ہیں, وقت ہاتھ سے نکل رہا ہوتا ہے, اور کثیر سرمایہ چاہیے ہوتا ہے محض جینے کے لیے, جو ہر جگہ ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا. وما علینا الا البلاغ المبین.